بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو مدینہ میں حضرت علی کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر فرمایا۔ یہ سن کر حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کا دل مطمئن ہو گیا اور تاریخ نے گواہی دے دی کہ علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خیبر کے دن میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں اب یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہم سب بے قرار ہو گئے، ہر ایک کی گردن اٹھ گئی، ہر نگاہ منتظر تھی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید درد تھا، آشوب چشم کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، اور اسی لمحے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں شفا پا گئیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقدس جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور جس کی محبت ایمان کی پہچان بن گئی، یہ ہے شان علی رضی اللہ عنہ، جو الفاظ میں نہیں بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بیان ہوئی۔